بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیاوی دولتیں، دنیاوی خوبصورتیاں اس کے لیے بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے عاشقوں کے چند واقعات، جن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ، ایک عابد کا محبت الہی میں انگلیاں جلانے کا واقعہ، فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکالیف برداشت کرنا، اور فرعون کی بیوی کا محبت الہی میں عیش و عشرت کو ٹھکرا دینے کا واقعہ، اور محبت الہی میں شہزادی کو ٹھکرا دینے والے عاشق خدا کا واقعہ، اور ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ کی محبت میں عیش و عشرت کو قربان کر دینے کا واقعہ، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا محبت الہی سے لبریز ہونے کا واقعہ جب مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو آپ بھی پکار اٹھیں گے کہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک لازمی پہنچائیے گا۔ آغاز ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنی سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے اور ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا، وہ تو مجلس میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لیے آیا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور تھی۔ بیٹی کے کان میں آواز پڑی، بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں گورے کالے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرما دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، سعد لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں، میں 400 درہم کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ فرمایا، چلو، گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ، علی کے پاس جاؤ، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، انہیں کہو تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے،
انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دے دیا۔ کتنا زیادہ؟ صرف اتنا ہی لفظ آتا ہے کہ 200 سے کچھ زیادہ۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، کیونکہ بھائی ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ سودا سلف بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر کے ہیں، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کام چل سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین اور آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی اور تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال، نہ سہاگ رات یاد، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا تو اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ کرام اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا، اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔ اب جو ٹکر ہوئی اور میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے، جلدی اپنے بازو پر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لو، تم جنتی ہو گئے، تم خوش بخت ہو۔ بس اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب ایک دفعہ کوئی اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے، اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کنارے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کرام کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے
اور یہ پلائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ نے ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو رویا ہوں تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اور اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے عمر پر قربان ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر ہوں جب میں نے دیکھا اس کو جنت میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا اس لیے پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہیں، اور تیز دوڑ کر آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا، آ جاؤ، ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ خواتین و حضرات، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال، مالداری میں لاجواب، بیوی کو بھی اللہ کی محبت پر ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدم رکھا۔ خواتین و حضرات، بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ اس کے پاس لے کر آئے۔ اس نے کہا، تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عابد کے پاس بارش ہونے والی اندھیری رات میں آئی اور اس کو حجرے سے باہر پکارا۔ اس عابد نے اس کو جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا، اے خدا کے بندے، مجھے اپنے پاس پناہ دے۔ اس عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ عورت بار بار پکار کر پناہ کی درخواست کرتی رہی۔ بالآخر عابد نے مجبور ہو کر اس کو پناہ دی۔ وہ اس عابد کے سامنے لیٹ گئی اور اپنے بدن کی خوبصورتی دکھانے لگی، یہاں تک کہ عابد کا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر عابد پر اللہ کی محبت کا غلبہ طاری ہوا۔ اس نے اپنے نفس سے کہا کہ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ اسے آگ پر کتنا صبر ہے، اپنی انگلی چراغ پر رکھ دی، حتیٰ کہ وہ جل گئی۔ پھر وہ دوبارہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا۔ یہ پھر چراغ کی طرف گیا اور ایک انگلی رکھ کر جلا ڈالی۔ پھر اسی طرح سے اس کا نفس اس کی خواہش کرتا رہا اور وہ چراغ کی طرف لوٹتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں، مگر اس فاحشہ عورت کی طرف مائل نہ ہوا۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کی نفس کشی اور خوف خدا دیکھا تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ خواتین و حضرات، فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان ہونے والا تھا، اور امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا، ہاں ضرور یہی بات ہے۔ اچھا، اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار کر اور میرے سامنے کر۔ فرمایا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا ایسا کرو، اس عورت کے چاروں ہاتھوں پیروں کو فوراً میخوں سے جکڑ دو۔ اور بالکل ایسا ہی کیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئیں، جس سے وہ بے حس و بے حرکت ہو گئی۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے گئے، اور کہا، لے اب بھی خدا کا نام، چھوڑ دے اس خدا کو، نہیں تو پورے 2 مہینے اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماشا نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے کہتا ہے، بے شک تو سارے سال عذاب دے کر دیکھ لے، روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگی۔ اس نیک بی بی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلی لڑکی کی ماں کو چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا، لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی ذبح کر دیں گے۔ فرمایا، اگر سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔
یہ سن کر فرعون نے حکم دیا اس کی چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے سے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں روتی کیوں ہو؟ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری طرح مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئیں۔ خواتین و حضرات، اسی تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے قربان تو نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس بی بی کے لیے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا اسے سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر میں ملازمین نظر آ گئے، سرور بمستان کا مضمون ہو گیا، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب کے درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھیں۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا، اے مخلوق میں سب سے بڑے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کیا۔ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے ماشطہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان اور تیرا بھی اے فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت ہی زیادہ مارا، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور کہا، اسے سمجھاؤ یہ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنا ٹھیک نہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فرعون مجھے ایک ایسا تاج بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو، چاند اس کے پیچھے ہو اور ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آسیہ کو بھی زمین پر لٹا دو اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بھی میخیں گاڑ دی جائیں۔ ایسا ہی ہوا، پیروں اور ہاتھوں میں میخیں جڑ دی گئیں اور چھاتی پر آگ کا طبق رکھ دیا گیا، اور یہ کہا کہ اور بھی عذاب دوں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فرعون، اگر تو عذاب دے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، ہر پارہ جگر کے عوض محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ اب حالت یہ تھی کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کا سینے پر رکھا ہوا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آئے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے موسیٰ، میں نے اسے عشق میں یہ ارغوانی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنا لی، یہ تو بتاؤ وہ محبوب اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آسیہ، یعنی کہ کہا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں، اور رب العزت ملائکہ سے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ آسیہ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دراغا رضوان سے کہا، میری بندی کو اس کا جنت میں گھر دکھاؤ۔ آسیہ نے اپنا گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ خواتین و حضرات، اسی طرح ایک واقعہ ہے۔ ایک فقیر کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی، دونوں تیر عشق کا شکار ہو گئے۔
لیکن زمین آسمان کس طرح ملیں؟ شہزادی نے درویش کو کہلا بھیجا کہ تو مرد فقیر بے سر و سامان ہے اور میں اس ملک کی شہزادی، وصل ناممکن ہے، مگر میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تو پہاڑ پر جا، یاد الہی میں مشغول ہو جا، ریاضت اور مجاہدہ اختیار کر تاکہ تیری شہرت ہو اور خلقت تیری طرف رجوع ہونے لگے۔ پھر میں بھی اپنے باپ سے اجازت لے کر تیری زیارت کرنے کو آیا کروں گی، اور اس طرح کم از کم ہماری حسرت دید تو پوری ہو جائے گی۔ درویش نے یہ پیغام سنتے ہی پہاڑ کی راہ لی اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ رحمت حق متوجہ ہوئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی عبادت اور مشغولیت اور بزرگی کا چرچا ہونے لگا، لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ شہزادی نے جب اس کی شہرت سنی تو اپنے باپ سے اجازت لے کر آئی، اس کے حجرے میں داخل ہوئی، لیکن درویش نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کو اطاعت الہی کا ذوق حاصل ہو چکا تھا اور محبت الہی اس کے قلب پر چھا چکی تھی۔ ہر چند شہزادی اس کو یاد دلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی، میں شہزادی ہوں، میں اس ملک کی ہوں، فلاں وقت ہم دونوں عشق کا شکار ہوئے تھے اور یہ ہیلا تو میں نے ہی تجھ کو بتلایا تھا، مگر درویش نے اس کی ایک نہ سنی۔ خواتین و حضرات، خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا جس کی عمر 16 برس تھی۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا، تم ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے، اور اب تم قبروں میں ہو۔ اے کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرض یہ اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس آیا۔ اس وقت عمراء اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آیا بھی اس حالت میں کہ ایک تہمد اوڑھے اور ایک تہمد باندھے ہوئے۔ جب اس کی ہیئت کو آیان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے، اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے یہ سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کی برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا پرندے تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آن بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اپنی جگہ پر چلا جا، اور وہ چلا گیا اور کہا کہ تجھے تیرے خالق کی قسم امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ قدرت کی یہ نشانی، کرشمہ اور کرامت حاضرین کو دکھلا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں آپ سے علیحدہ رہوں گا، اور یہ کہہ کر بے سر و سامان چل پڑا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی جو اس کی ماں نے اس کو دی تھی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آن کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا، اور ہفتہ صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 وانق مزدوری میں لیتا۔ ایک ہفتے میں 1 دانگ روز کے حساب سے استعمال کرتا تھا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں، میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی، میں اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کو تلاش کرنے نکلا۔ دیکھا مزدوروں کی ہیئت میں ایک نوجوان بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ کام کس قسم کا ہے؟ میں نے کہا، گارے اور مٹی کا کام کرنا ہے۔ کہا، بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 وانق لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے، چلیے۔ میں اس کو لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں، اس نے 10 آدمیوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 وانق کے 2 درہم دینے لگا۔ کہنے لگا، ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا، اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 وانق دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں بازار گیا۔ ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھا، ایسی صورت اور شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟
لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم صرف اس کو ہفتہ کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھو، یہ کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتہ کا دن آیا میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا وہ اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطوں کا بولا۔ میں نے قبول کیا اور اسے گھر لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کس طرح اس قدر اتنا کام کر لیتا ہے۔ میں ایسے موقع میں بیٹھا تھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں، اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپا۔ اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں نے اسے 3 درہم دیے۔ اس نے انکار کیا، صرف 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبہ کو پھر بازار آیا تو اس نوجوان کو دیکھا، وہ نہ ملا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا، بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا، دیکھا کہ وہاں نہ در ہے، نہ دروازہ ہے، نہ مسحری، نہ کوئی سامان راحت۔ وہ میدان میں بے بس، بے کس اور بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا، آپ مجھے دفن کر دیجئے گا، یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت اور دھوکہ میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ روح پرواز ہو گئی، اور اس وقت میں نے جانا یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا، قرآن شریف اور انگشتری لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں کھڑا ہو گیا دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے، اس میں تقریباً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پے 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالہ میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذرا توقف کرو۔ امیر المومنین نے جب مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی، اور جو کچھ لڑکے نے پیغام میں کہا تھا سب امیر المومنین کو پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے ہیں، اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا قبا ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا ہے؟ اپنے پروردگار رحیم اور کریم کے پاس ہوں، اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ بندہ جو دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور ایک سرور پایا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ سے محبت کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض یعنی آزمائش نازل ہونے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں بھی نہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے تو صبر کروں گا کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب علیہ السلام نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا۔ وحی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابلیس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟
ہم تو تب جانے جب سب کچھ چھین لیا جائے، پھر ویسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا، لعین وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اولاد کا اختیار دیا کہ سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو۔ لعین آیا، اس نے آپ کے سارے کھیتوں باغوں کو آگ لگا کر فنا کر دیا، اور روتا ہوا باغبان کی صورت میں آیا اور کہا، اے ایوب، کیوں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے کھیت اور باغ کو جلا ڈالا؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، الحمدللہ، اب میں اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی۔ سارے زن و فرزند دب گئے تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا، آپ کے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری تو ان کے ناک کے راستے ان کا سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، انتڑیاں ان کی باہر آ گئیں، ہائے پتھر بھی دیکھ کر پانی ہوتا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اب تو میں ہر طرف سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا، اور یہ کہہ کر سر سجدے میں رکھا اور ایک رات ایک دن اس نعمت کے جانے پر شکر ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جبکہ آپ سجدے میں تھے، آپ کی ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانس پھونکا کہ آپ علیہ السلام کے سارے جسم میں آگ لگ گئی۔ فوراً سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تعفن اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تو اس قدر مولا کی عبادت اور شکر زیادہ کرتے۔ آپ علیہ السلام کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور سارا جسم پیپ اور کچا لہو بن گیا۔ ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا اسے فرماتے، اے کیڑے، میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ کیڑوں کی مہمان نوازی کرتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک امتحان میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ، یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے تھے، خوش اور راضی بارضا رہے۔ آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا کہ اگر ہو سکتا تو اسے پھر واپس خون کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن کا یہ کام تھا، مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پوچھا کہ میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب نے اپنے مہمان کچھ کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا گوشت خون اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا اگر میں نے آپ کو جواب دیا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کے سبب اس کی روزی جاتی رہے گی۔ مبادا اپنے خدا سے وہ میری شکایت کریں اور میں نافرمان الہی بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر میں وہ مہمان دوسری جگہ سرک گئے۔ زبان کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے۔ فرمایا، جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی اور اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہیں آئی۔ خواتین و حضرات، جب آپ علیہ السلام امتحان میں پورے اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی واقعے پر اللہ والے کا ایک قول یاد آیا، محبت میں صادق وہی ہے اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو اف نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی کی مثال ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔